اب اکراہ اور اطمینان یہ دو باتیں بھی سمجھا دیتا ہوں. کوئی کافر آپ کو پکڑ لے، اللہ نہ کرے لیکن کوئی، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور آپ سے کہے کہ کلمہ کفر کہو، کفر کی بات کرو ورنہ تمہیں مار دوں گا، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ مار دے گا. ایک تو ہوتا ہے نا دھمکی دینا، اور ایک یقین ہو جائے، اس نے گردن پہ آپ کے ہتھیار رکھا ہو کہ کلمہ کفر کہو ورنہ مار دوں گا، اور آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ ایسا کر گزرے گا. آپ جان بچانے کے لیے وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہتے ہیں نا، دل میں ایمان پکا ہو، وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیں، کلمہ کفر کہہ دیں، جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو، دل میں ایمان پوری طرح ہو. آپ کی جان بچ گئی، آپ نے کلمہ کفر سے توبہ کر لی، دل ایمان پر مطمئن تھا، آپ مومن. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں. اس پورے خاندان کو میرے نبی نے خوشخبری سنائی. اس خاندان نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اسلام کے لیے. اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ، سب سے پہلی شہید خاتون. کافروں نے پکڑا ہوا تھا، ان کو کہا حضرت عمار کو کلمہ کفر کہو ورنہ مار دیں گے. انہوں نے دیکھا سارے لوگ مدینے چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں، کیا بنے گا میرا؟ میں نہیں جاؤں کیا؟ میں نبی کو پھر نہیں دیکھوں گا؟ اور یہ جو ہے مارنے پہ تلے ہوئے، انہوں نے وقتی طور پر جو کافروں نے کہلوایا کہہ دیا، جو انہوں نے کہنے کو کہا انہوں نے چھوڑ دیا. ادھر چھوٹے سیدھا مدینے. حضور کے پاس پہنچے روتے ہوئے. حضور کوئی آیا ہے مکان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے دکان چھوڑ کر، کوئی آیا ہے سامان چھوڑ کر. حضور میں آیا ہوں ایمان چھوڑ کر. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھ سے اس طرح کافروں نے یہ غلط باتیں مجھ سے کہلوائیں. حضور نے فرمایا جب تو نے وہ باتیں کہیں دل کا کیا حال تھا؟ زبان سے تو نے غلط جملے کہے، تیرے دل کا کیا حال تھا؟ عرض کی حضور دل تو آپ کی گرد جھوم رہا تھا، دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا، آپ ہی کا خیال تھا. فرمایا تیرا ایمان سلامت ہے. ہاں، اب میں دوسری مثال دے کر آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جان پر بن جائے، جان پر بن جائے. آپ کو حرام چیز کھانی پڑے جان بچانے کے لیے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو، مجبور، ہیلپ لیس، اس کے کھائے بغیر بچ سکتے نہیں. آپ کا ذرا سا بھی شوق شامل ہو گیا، رضا شامل ہو گئی،
کیا آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہوگا؟ ایک ہے حالت اضطرار، لاچاری، مجبوری، اتنی مقدار جان بچانے کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور گنجائش نہیں ہے، جنگل میں ہے یا کسی کی قید میں ہے اور کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جان بچانے کے لیے وقتی طور پر، صرف اتنی مقدار کے جان بچ جائے، لیکن اس میں آپ کی خوشی شامل ہو گئی تو پھر بتائیں جائز رہے گا؟ اونچی یہی بات میں نے سمجھانے کے لیے کی ہے، غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ گئے، ان کو اچھا سمجھ لیا، تھوڑی سی گنجائش کہ یہ بھی ٹھیک ہوں گے، یہ آپ کے اندر اتنی گنجائش بھی آئے گی آپ کا ایمان رہے گا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بتائیے۔ نہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ آپ اس بات کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ حدیث ہے کہ بدبخت کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا ہے، لرز جاتا ہے۔ اور آپ لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی میں تو ان کو بہت پسند کرتا ہوں جی، مجھے تو وہ بہت فلانا جی بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ آپ کے منہ سے یہ لفظ نکل جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس پر پکڑ کتنی ہوگی۔ میں ایمان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں۔ مومن کا دل اگر پکا نہیں ہے، کیونکہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے۔ دل پکا نہیں ہے ایمان پر تو پھر اپنا علاج کریں۔ ایمان کے معاملے میں لچک ہو سکتی ہے، فلیکسیبلٹی، کوئی بات نہیں جی کیا ہو گیا، یہ غیرت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی رعایت اونچی گئی ہے نہیں۔ مثال میں ایسے ہی سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں، بیوی ہو آپ کی، دوسرے مرد کو پسند کرے، آپ کو کیا لگے گا؟ پوچھ رہا ہوں، غیرت کا تقاضا کیا ہوگا؟ وفا کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ برداشت کرو گے؟ اب ایمان کو سمجھو، اللہ رسول پر ایمان ہو اور اللہ رسول کے دشمنوں کے لیے رعایت ہو تو کیا اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا؟ آپ زیادہ غیرت والے ہو یا وہ؟ اللہ کو زیادہ غیرت ہے یا آپ کو؟ نبی کے گستاخ کے لیے ہمارے پاس رعایت ہو تو پھر ہمارا ایمان درست نہیں۔ اب سنو، نبی کی شان کے حوالے سے دو باتیں یاد کر لو۔ آپ اس کو لباس کہتے ہو نا، پوشاک، پیرہن، لباس، ڈریس، قمیص ہوتا ہے، شلوار ہوتی ہے، پاجامہ ہوتا ہے، لنگی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو حقارت سے میلا کہہ دیا، کسی نے کافر ہو جائے گا۔ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ میں آپ کے ایک دوسرے کے لباس کے لیے بول دیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی بھی گنجائش اونچی۔
ہمارے ہاں چپل، سینڈل، شوز، جوتی، یہ لفظ بولے جاتے ہیں. آپ اس کے لیے تصغیر کہتے ہیں چھوٹا درجہ. جوتی کو اپنی جتڑی کہہ لیں. ایک ہوتا ہے نا سپرلیٹو، اوپر کی ڈگری بیان کرنا، نیچے کی تصغیر کرنا، اس کو چھوٹا کرنا. میری جتڑیاں کہاں ہیں بھئی، جوتی کہاں ہے، کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اونچی. عربی میں جوتی کے لیے لفظ ہے نعل. کیا لفظ ہے؟ نعل. نون عین لام، نعل. اس کو چھوٹا کریں گے تو بن جائے گا نعیل. کیا بن جائے گا؟ نعیل. نعل لفظ ہے، چھوٹا کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ نعیل. اردو میں جوتی کو جتڑی کہہ رہے ہیں، جس طرح اس طرح نعل کو نعیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جوتیوں کو نعیل کہہ دیا، کافر ہو جاؤ گے. جتڑی کہہ دیا تو اونچی، کافر ہو. داڑھی رکھنا اللہ کا حکم، نبی کی سنت، مڈانا گناہ. کوئی آپ کی داڑھی کی توہین کرے، مسلمان کے گئے یہ تو نے کیا جھاڑن لگائی ہوئی ہے، معاذ اللہ، کافر ہو جائے گا. ایمان بہت اہم ہے، اس کی توہین کرنا آپ کی تباہی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ محبت والوں کا کیا حال ہے؟ ایسے نہیں درجے ملتے. بظاہر ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک ان کا کوئی درجہ وہ نہ ہو. علامہ اقبال کا تو نام سنا ہوا ہے نا؟ بظاہر داڑھی نہیں رکھی تھی، وہ ہماری وضاقتہ کے حوالے سے مختلف. یورپ میں جا کے پڑھا، مگر نبی سے پیار کرتے تھے. واقعہ میں نے ان کی حالات کی کتاب میں پڑھا. ایک شخص آیا حج کر کے، علامہ سے ملنے آیا. اس کی جو چپل تھی وہ ایسی تھی جیسی وہیں ملتی ہے، یہاں اس ڈیزائن کی نہیں ملتی تھی. علامہ کی نظر پڑی، فرمایا یہ تمہاری جوتی بہت اچھی ہے، کہاں سے لی ہے؟ اس شخص کے منہ سے نکلا مدینہ شریف سے. واقعہ یہ بتایا گیا کہ علامہ اقبال کی چیخ نکل گئی، دوڑے ہوئے اٹھے اور اس جوتی کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. مدینہ کی جوتی تو نے پاؤں میں پہنی ہوئی ہے، یہ تو سر پہ رکھنے کے لائق ہے. یہ کیا تھی؟ محبت. کیا تھی؟ محبت. اور عقیدت کا تقاضا کیا ہے؟ جو